عائشہ کی سوتیلی ماں نے اس کے جہیز کے پیسے ہڑپ کرنے کے لیے اس کی شادی محلے کے ایک لنگڑے اور غریب کباڑیے سے کر دی اور سب کے سامنے طعنہ دیا کہ اس منحوس کے لیے یہی شہزادہ کافی ہے۔ رخصتی کے بعد جب وہ روتی ہوئی اس کی ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں پہنچی تو اس نے دروازہ بند کرتے ہی اپنی بیساکھی پھینک دی۔ وہ بالکل ٹھیک چل رہا تھا اور جب اس نے اپنا نکلی حلیہ اتارا تو اس کی جان خشک ہو گئی، کیونکہ وہ کباڑیا کوئی اور نہیں بلکہ عائشہ کے والد ایک انتہائی شریف النفس، مالدار اور محنتی انسان تھے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی دن رات خون پسینہ ایک کر کے شہر کے وسط میں ایک بہت بڑا اور منافع بخش کاروبار کھڑا کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بے تحاشا قیمتی جائیداد بھی بنائی تھی تاکہ ان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی عائشہ کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ تکلیف یا مالی پریشانی نہ آئے۔ لیکن قسمت کے لکھے فیصلے انسان کی سوچ اور تدبیر سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ عائشہ ابھی بہت چھوٹی اور معصوم تھی جب اس کی سگی ماں ایک جان لیوا بخار میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور اس کے والد نے بیٹی کی تنہائی دور کرنے، اس کی اچھی پرورش اور گھر کی دیکھ بھال کی خاطر زبیدہ نامی ایک عورت سے دوسری شادی کر لی۔ زبیدہ بظاہر ایک بہت ہمدرد، سلجھی ہوئی اور نیک سیرت عورت لگتی تھی، جس نے شروع کے چند سالوں میں عائشہ کا بہت خیال رکھا، اسے سگی بیٹیوں کی طرح پیار دیا، اور اپنے اسی میٹھے اور ہمدردانہ رویے کی بدولت اس نے عائشہ کے والد کا دل مکمل طور پر جیت لیا۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی، کیونکہ زبیدہ کے سینے میں لالچ، ہوس اور طمع کا ایک ایسا خوفناک اور نہ بجھنے والا لاؤ جل رہا تھا جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور جب عائشہ جوان ہوئی تو اس کے والد اچانک ایک پر اسرار اور لا علاج بیماری کا شکار ہو کر بستر مرگ پر پہنچ گئے۔ مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے ہوش و حواس میں اپنی تمام جائیداد، بینک بیلنس، سونا اور عائشہ کے لیے جمع کیا گیا انتہائی قیمتی اور بھاری بھرکم جہیز زبیدہ کے حوالے کیا، اور اس سے یہ وعدہ لیا کہ وہ وقت آنے پر عائشہ کی شادی کسی بہت اچھے، عزت دار اور خاندانی لڑکے سے کریں گی، اور یہ سارا مال و اسباب بیٹی کو خوشی خوشی رخصت کرتے وقت اس کے حوالے کریں گی۔ والد کے انتقال کے بعد کچھ دن تو سوگ کا ماحول رہا، پھر اچانک زبیدہ کا اصلی اور بھیانک روپ سب کے سامنے آ گیا۔ اس نے اپنے وعدے کو یکسر فراموش کر دیا اور عائشہ پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑنے شروع کر دیے جس کا تصور بھی محال ہے، اور اس نے اس معصوم لڑکی کو، جس نے گھر کا کوئی بھاری کام نہیں کیا تھا، گھر کی ایک ادنا اور بے بس خادمہ بنا کر رکھ دیا۔ زبیدہ کی لالچی نظریں ہر وقت عائشہ کے اس قیمتی جہیز، زیورات اور جائیداد کے ان کاغذات پر گڑھی رہتی تھیں جو اس کے باپ نے صرف اور صرف اپنی بیٹی کے نام کیے تھے۔ زبیدہ کسی بھی قیمت پر وہ بے پناہ دولت اور آسائشیں اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے اس نے رات دن ایک کر کے یہ سوچنا شروع کیا کہ کس طرح عائشہ کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹایا جائے اور اس کا سارا حق مکمل طور پر ہڑپ کر لیا جائے۔ زبیدہ جانتی تھی کہ اگر وہ عائشہ کی شادی کسی پڑھے لکھے، باشعور اور کھاتے پیتے گھرانے میں کرتی، اسے مجبوراً معاشرے کی نظروں سے بچنے کے لیے باپ کا چھوڑا ہوا سارا جہیز اور جائیداد کا وہ حصہ اس کے ساتھ روانہ کرنا پڑتا، اور نیا داماد کل کو جائیداد کا حساب بھی مانگ سکتا تھا، جو زبیدہ کو کسی صورت منظور نہیں تھا۔ کافی مہینوں کی گہری سوچ و بچار کے بعد زبیدہ کے شاطر اور مکار دماغ نے ایک انتہائی ظالمانہ اور خوفناک منصوبہ تیار کیا۔
اس نے اپنے دل میں یہ پختہ فیصلہ کر لیا کہ وہ عائشہ کی شادی کسی ایسے غریب، بے بس، کمزور اور لاوارث شخص سے کر دے گی جس کی اس معاشرے میں کوئی عزت یا حیثیت نہ ہو، اور جو کبھی زندگی میں زبیدہ کے سامنے کھڑے ہو کر جہیز یا جائیداد میں عائشہ کے حصے کا مطالبہ کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ اس ناپاک اور خود غرضانہ مقصد کی تکمیل کے لیے زبیدہ کی نظر محلے کے ایک انتہائی خستہ حال اور لنگڑے کباڑیے پر پڑی، جو پچھلے کچھ عرصے سے ان کے علاقے کے ایک کونے میں بنی ہوئی ٹوٹی پھوٹی اور خستہ حال ویران جھونپڑی میں رہائش پذیر تھا۔ وہ شخص سارا دن شدید گرمی اور سردی میں گلیوں محلوں میں دھکے کھا کر پرانا لوہا، ردی اور پلاسٹک اکٹھا کرتا تھا۔ اس کا حلیہ ہمیشہ اتنا میلا، کثیف اور بدبودار ہوتا تھا کہ کوئی بھی شریف انسان اس کے قریب کھڑا ہونا یا اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ زبیدہ نے بغیر کسی قریبی رشتہ دار یا محلے کے کسی معزز فرد سے مشورہ کیے خاموشی سے اس کباڑیے کے پاس جا کر عائشہ کا رشتہ اس کے سامنے پیش کر دیا، اور ساتھ ہی نہایت سختی سے یہ شرط بھی رکھ دی کہ وہ اس شادی کے بدلے میں اسے نہ تو کوئی جہیز دے گی اور نہ ہی شادی کا کوئی بہت بڑا خرچہ برداشت کرے گی، بس سادگی سے لڑکی کو اس کے حوالے کر دے گی۔ وہ غریب اور بے بس کباڑیا جو بامشکل دن بھر کی مشقت کے بعد 2 وقت کی روکھی سوکھی روٹی پوری کرتا تھا، اس نے فوراً یہ رشتہ اور تمام شرائط بغیر کسی حیل و حجت کے قبول کر لیں۔ جب یہ خبر محلے میں پھیلی تو لوگ زبیدہ کے اس ظالمانہ اور غیر انسانی فیصلے پر سخت حیران بھی تھے، اور اندر ہی اندر زبیدہ کے خلاف باتیں بھی بنا رہے تھے، لیکن کسی میں اتنی اخلاقی جرت اور ہمت نہیں تھی کہ وہ زبیدہ جیسی منہ پھٹ اور چالاک عورت کے سامنے کھڑا ہو کر عائشہ کی حمایت میں آواز بلند کر سکے یا اس ظلم کو روکنے کی کوشش کر سکے۔ عائشہ کو جب اپنی سوتیلی ماں کے اس ظالمانہ فیصلے کا علم ہوا تو اس پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس نے رو رو کر اپنی سوتیلی ماں کے پاؤں پکڑے، اس کی منتیں سماجتیں کیں اور اپنے مرحوم باپ کی محبتوں کا واسطہ دیا، لیکن زبیدہ کے دل پر لالچ اور دولت کی ہوس کی اتنی موٹی تہ چڑھ چکی تھی کہ اس پر عائشہ کے بہتے ہوئے گرم آنسوؤں اور سسکیوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے انتہائی بے دردی اور سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عائشہ کی تمام التجائیں ٹھکرا دیں اور سب رشتہ داروں کے سامنے انتہائی ڈٹھائی سے یہ اعلان کر دیا، اس لڑکی کے نصیب میں بچپن سے ہی یہی خار ہونا لکھا ہے اور وہ ہر حال میں اسی کباڑیے سے ہی اس کا نکاح کرے گی، چاہے دنیا کچھ بھی کہتی رہے۔ زبیدہ کا یہ سارا مکرو کھیل صرف اور صرف اس لیے رچایا گیا تھا تاکہ عائشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلی جائے، غریب اور در بدر ہو جائے، اور زبیدہ اس کے باپ کی زندگی بھر کی محنت سے کمائی ہوئی دولت پر اکیلی عیش کر سکے۔ محلے والے اس کباڑیے کی اصل حقیقت اور اس کے ماضی سے بالکل ناواقف تھے، اور اسے محض ایک لاوارث اور اپاہج شخص کے طور پر جانتے تھے۔ شادی کا وقت قریب آتے ہی عائشہ کی حالت مزید غیر ہونے لگی تھی۔ اس کے دل میں اٹھنے والا درد اس کی آنکھوں سے ہر وقت آنسوؤں کی صورت میں بہتا رہتا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ کیسی بدقسمتی ہے کہ جس گھر میں اس نے آنکھ کھولی، جہاں اس نے اپنے باپ کے سائے میں شہزادیوں جیسی زندگی گزاری، آج اسی گھر سے اسے یوں بے آبرو کر کے نکالا جا رہا ہے۔ عائشہ کو اپنے باپ کے ساتھ گزارا ہوا ایک ایک لمحہ شدت سے یاد آ رہا تھا۔ جب وہ چھوٹی تھی تو اس کے والد اسے اپنے کندھوں پر بٹھا کر پورے گھر اور صحن کا چکر لگواتے تھے۔ اس کی ایک چھوٹی سی خواہش پر گھر میں کھلونوں اور خوبصورت کپڑوں کے ڈھیر لگ جاتے تھے۔
اس کے والد ہمیشہ مسکرا کر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے کہتے تھے کہ میری یہ اکلوتی بیٹی اس گھر کی اصل رونق اور میری زندگی کا سرمایہ ہے، اور جب اس کی شادی کا وقت آئے گا تو میں پورے شہر کو دعوت دوں گا اور اپنی اس لاڈلی بیٹی کو سونے میں تول کر ایک شاندار محل میں رخصت کروں گا۔ لیکن آج حقیقت اس کے خوابوں اور اس کے باپ کی خواہشوں سے کوسوں دور تھی۔ آج اسی امیر باپ کی لاڈلی اور نازوں سے پلی بڑی بیٹی کے پاس شادی کے دن پہننے کے لیے کوئی نیا اور صاف جوڑا تک موجود نہیں تھا۔ زبیدہ کی صفاکی اور ظلم نے گھر کی تمام خوشیوں اور رونقوں کو ماتم میں بدل دیا تھا۔ شادی کی صبح نمودار ہوئی تو گھر میں کوئی خوشی کا ماحول نہیں تھا، نہ کوئی گہما گہمی تھی اور نہ ہی کسی قسم کی روایتی تیاریاں کی گئی تھی جو عموماً ایک بیٹی کی رخصتی کے وقت ہر گھر میں ہوتی ہیں۔ زبیدہ نے جان بوجھ کر اس دن گھر میں ایک پوری اسرار اور خوفناک سناٹا طاری رکھا ہوا تھا تاکہ عائشہ کو اس کی تنہائی، بے بسی اور یتیمی کا مکمل احساس دلایا جا سکے۔ زبیدہ کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہ بس کسی بھی طرح اس منحوس دن کو جلدی سے گزار دینا چاہتی تھی تاکہ عائشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلی جائے اور وہ اس ساری جائیداد، بینک بیلنس اور زیورات پر مکمل طور پر تنہا قابض ہو سکے۔ زبیدہ نے عائشہ کو زبردستی اس کے پرانے اور کئی بار دھلے ہوئے پھیکے کپڑوں میں ہی رہنے دیا اور شادی کے دن بھی اس سے گھر کے سارے چھوٹے بڑے کام کاج کروائے۔ عائشہ خاموشی اور تابیداری سے صحن کے برتن دھوتی رہی اور جھاڑو لگا کر فرش کو صاف کرتی رہی، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار گر کر پانی اور مٹی میں شامل ہو رہے تھے۔ اس کے نرم و نازک ہاتھوں میں مہندی کی خوشبو کی بجائے برتن دھونے والے صابن کی جھاگ اور راکھ لگی ہوئی تھی، اور اس کے چہروں پر دلہنوں والا نکھار اور روپ ہونے کی بجائے ایک گہرا دکھ، زردی اور مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ دوپہر کے وقت محلے کی کچھ عورتیں جو اس انوکھے اور ظالمانہ نکاح کا تماشا دیکھنے آئی تھیں، وہ صحن میں بچھی پرانی چارپائیوں پر بیٹھی آپس میں دبی آواز میں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ ان عورتوں کی نظروں میں عائشہ کے لیے بے پناہ ترس اور ہمدردی تھی، اور وہ آپس میں افسوس کرتے ہوئے باتیں کر رہی تھیں کہ کیسے اس پھول جیسی معصوم اور خوبصورت بچی کا مقدر اس کی ظالم ستیلی ماں نے محض اپنی دولت کی ہوس اور لالچ کی خاطر ہمیشہ کے لیے سیاہ کر دیا۔ لیکن زبیدہ کے غصے اور اس کی انتہائی تیز اور زہریلی زبان کی وجہ سے کسی ایک عورت میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر ہمدردی کے دو بول بول سکے یا عائشہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ سکے۔ زبیدہ ان عورتوں کے درمیان انتہائی فخر، غرور اور اونت سے چل پھر رہی تھی اور جان بوجھ کر بلند آواز میں باتیں کر رہی تھی تاکہ محلے کی تمام عورتوں کو اس کی طاقت اور حکمرانی کا بخوبی اندازہ ہو سکے۔ وہ انتہائی رٹھائی سے یہ دعوے کر رہی تھی کہ اس نے اس یتیم اور بے سہارا لڑکی کو اپنے گھر میں پناہ دے کر اس پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور اب اس کی شادی کروا کر وہ اپنا فرض ادا کر رہی ہے، ورنہ آج کل کے اس خود غرض دور میں کون کسی دوسرے بچے کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ عائشہ یہ سب سن رہی تھی اور خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتی تھی۔ سورج آہستہ آہستہ مغرب کی طرف ڈھلنے لگا اور شام کے گہرے سائے صحن اور دیواروں پر پھیلنے لگے تو محلے کی کچی گلی میں کچھ شور اور قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ اس کباڑیے کی آمد کا اعلان تھا جسے زبیدہ نے اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کے لیے عائشہ کا دلہا چنا تھا۔ وہ شخص جس کا اصل نام عبدالحق تھا
اور جو عائشہ کا بچپن کا بچھڑا ہوا کزن اور منگیتر تھا، وہ عائشہ کو بچانے کے لیے اس بھیس میں آیا تھا، لیکن فی الحال کسی کو اس راز کی خبر نہیں تھی۔ وہ اپنی اسی خستہ حال اور پرانی بیساکھی کے سہارے چلتا ہوا آیا، جس کے بارے میں محلے والے بخوبی جانتے تھے کہ وہ ایک انتہائی غریب، معذور اور لاوارث انسان ہے۔ اس کے کپڑے حسب معمول بہت زیادہ میلے، گردآلود اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، اور اس کے چہرے پر موجود بڑی بڑی بے ترتیب داڑھی اور سر کے بکھرے ہوئے الجھے بالوں نے اس کی شکل کو مزید بھیانک اور قابل رحم بنا دیا تھا۔ وہ بالکل زمین کی طرف نظریں جھکائے آہستہ آہستہ چل رہا تھا، تاکہ کوئی اس کی آنکھوں میں چھپی حقیقت کو نہ پہچان سکے۔ اس کی لکڑی کی بیساکھی کی ٹک ٹک کی آواز پورے صحن کی خاموشی کو چیرتی ہوئی گونج رہی تھی، اور ہر قدم کے ساتھ عائشہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ جب وہ لنگڑاتا ہوا گھر کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوا، تو محلے کی عورتیں حیرت، صدمے اور شدید افسوس سے اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا کر رہ گئیں۔ کسی کی آنکھ اس منظر کو دیکھ کر یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس محلے کے سب سے امیر ترین اور عزت دار انسان کی اکلوتی بیٹی کا نکاح اس قدر غریب، حقیر اور جسمانی طور پر معذور شخص سے ہونے جا رہا ہے۔ قاضی صاحب جو پہلے سے وہاں موجود تھے، انہوں نے نکاح کی کارروائی کا آغاز کیا۔ عائشہ کو جب کمرے سے نکال کر صحن میں سب کے سامنے لایا گیا تو اس کے قدم اتنے بوجھل تھے کہ وہ بامشکل چل پا رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی نئی زندگی کی طرف نہیں، بلکہ سیدھا اپنی موت اور سولی کی طرف جا رہی ہو۔ قاضی صاحب نے جب نکاح پڑھانا شروع کیا اور انتہائی سنجیدگی سے عائشہ سے اس کی رضامندی پوچھی، تو پورے صحن میں ایک طویل اور جان لیوا خاموشی چھا گئی۔ عائشہ کی زبان سے ہاں یا نہ کا کوئی بھی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ وہ بس سامنے دیوار پر لگی اپنے باپ کی تصویر کی طرف دیکھ کر رو رہی تھی، اور دل ہی دل میں اپنے بابا کو پکار رہی تھی۔ زبیدہ نے صورتحال کو بگڑتے دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھ کر عائشہ کے بازو کو انتہائی سختی سے چٹکی کاٹی، اور اسے غضبناک اور دھمکی آمیز نظروں سے گھورا، اور اس کے کان میں سرگوشی کی کہ اگر اس نے یہاں کوئی تماشا کھڑا کرنے یا نکاح سے انکار کرنے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گی، اور اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ زبیدہ کی اس صفاکانہ دھمکی کے بعد عائشہ کے اندر مزاحمت کی آخری رمق بھی دم توڑ گئی، اور اس نے روتے ہوئے، سسکیاں لیتے ہوئے اور اپنا سر جھکاتے ہوئے اپنی مجبوری اور بے بسی کی مہر اس رشتے پر لگا دی۔ نکاح کے کاغذات پر دستخط کرتے وقت اس کے ہاتھ میں اس قدر خوف سے کانپ رہے تھے کہ اس کے لیے قلم کو سیدھا پکڑنا بھی ناممکن ہو رہا تھا، اور اس کی آنکھوں سے گرنے والے بے ساختہ آنسو ان کاغذ پر گر کر نیلی سیاہی کو پھیلا رہے تھے۔ نکاح کے مکمل ہونے کے بعد جب رخصتی کا کٹھن وقت آیا، تو وہ منظر وہاں موجود ہر پتھر دل انسان کو بھی رلا دینے والا اور انتہائی دل خراش تھا۔ زبیدہ نے دنیا کے سامنے روایتی دکھاوے کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے جھوٹا ایک آنسو نہیں بہایا، اور نہ ہی عائشہ کو آخری بار پیار سے گلے لگایا، بلکہ اس نے عائشہ کا وہ معمولی سا سامان جو محض ایک پرانے اور بوسیدہ کپڑے کے تھیلے میں بند چند سستے جوڑوں پر مشتمل تھا، اس کے ہاتھ میں بے دردی سے تھمایا اور اسے زور سے دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ عائشہ بار بار مڑ کر اپنے گھر کے ان در و دیوار کو دیکھتی تھی جہاں اس کی پوری زندگی معصوم گزری تھی، جہاں اس کے باپ کی محبتوں کی خوشبو بسی تھی۔
وہ دل ہی دل میں چاہتی تھی کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے، آسمان سے کوئی فرشتہ اتر آئے اور وہ اس عذاب سے بچ جائے۔ لیکن زبیدہ نے اس کی ان التجائیہ نظروں پر کوئی رحم نہیں کھایا اور گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر تمام محلے والوں، رشتہ داروں اور وہاں موجود عورتوں کے سامنے ایک بار پھر انتہائی اونچی اور کرخت آواز میں عائشہ کی شدید تذلیل کرتے ہوئے طعنہ دیا کہ اس منحوس اور بدقسمت لڑکی کے لیے یہی شہزادہ کافی ہے۔ یہ زہریلا جملہ سن کر عائشہ کے دل پر جیسے کسی نے تیز دھار خنجر چلا دیا ہو۔ اس کی دردناک سسکیاں مزید بلند ہو گئیں اور وہ اپنے آنسوؤں کو اپنے پرانے دوپٹے سے صاف کرتی ہوئی اس کباڑیے کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، جو اپنی بیساکھی کے سہارے لنگڑاتا ہوا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ عائشہ کے قدم من من کے ہو چکے تھے، اسے شدت سے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی جان اس کے جسم سے کھینچ کر نکل رہی ہو۔ وہ اس کچی گلی سے گزر رہی تھی جہاں اس نے اپنا سارا بچپن دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے گزارا تھا، اور آج وہیں سے اسے اس قدر بے دردی اور رسوائی کے ساتھ رخصت کیا جا رہا تھا۔ محلے والوں اپنی چھتوں، بالکنیوں اور دروازوں کی اوٹ سے یہ سارا دردناک اور روح فرسا منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دلوں میں زبیدہ کے لیے بد دعائیں، لیکن زبیدہ کے ڈر سے اور اپنے اپنے ذاتی مفادات اور بزدلی کی خاطر کوئی بھی شخص آگے نہیں بڑھا۔ عائشہ کے قدم آگے اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے، لیکن پیچھے دروازے پر کھڑی زبیدہ کی نفرت بھری خونی نظریں اور اس کے لگاتار دیے جانے والے طعنے اسے زبردستی آگے کی طرف دھکیل رہے تھے۔ اس نے اپنے گالوں پر بہتے ہوئے گرم آنسوؤں کو آخری بار پہنچا اور اسے اپنے مقدر کا اٹل فیصلہ اور خدا کی رضا سمجھ کر اپنے قدم آگے بڑھائے اور اپنے دکھوں اور غموں کا سارا بوجھ اپنے نازک کندھوں پر اٹھائے اس غریب لاوارث کباڑیے کے ساتھ اس کی اندھیری، تنگ اور ٹوٹی ہوئی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گئی۔ عائشہ کے قدم اس کچی اور ناہموار گلی میں بڑی مشکلوں سے اٹھ رہے تھے اور اس کا دل کسی زخمی پرندے کی طرح دھڑک رہا تھا۔ شام کا اندھیرا اب پوری طرح پھیل چکا تھا اور محلے کی گلیاں سنسان ہونے لگی تھیں۔ وہ کباڑیا جس کا اصل نام عبدالحق تھا، اپنی لکڑی کی پرانی بیساکھی کے سہارے لنگڑاتا ہوا آگے آگے چل رہا تھا، اور عائشہ اپنے آنسوؤں کو دوپٹے میں چھپائے اس کے پیچھے پیچھے چلنے پر مجبور تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار زبیدہ کے وہ زہریلے الفاظ اور طعنے گونج رہے تھے جنہوں نے اس کی روح کو چھلنی کر دیا تھا۔ اسے اپنا شاندار اور خوشیوں سے بھرا ہوا گھر شدت سے یاد آ رہا تھا، جہاں اس نے اپنے والد کی محبت کے سائے میں ایک شہزادیوں جیسی زندگی گزاری تھی۔ لیکن آج وہی شہزادی بے یار و مددگار اپنے پرانے اور بوسیدہ کپڑوں میں ایک نامعلوم اور بھیانک مستقبل کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر چلنے کے بعد وہ دونوں محلے کے اس آخری اور ویران کونے میں پہنچ گئے جہاں وہ خستہ حال اور ٹوٹی ہوئی جھونپڑی واقع تھی، جسے لوگ کباڑیے کا ٹھکانہ کہتے تھے۔ اس جھونپڑی کی بیرونی حالت ہی اتنی خوفناک اور خستہ تھی کہ کوئی بھی شریف انسان دن کے اجالے میں بھی وہاں جانے سے کتراتا تھا۔ اس کی چھت پر پرانی اور زنگ آلود ٹین کی چادریں رکھی ہوئی تھیں، جن پر جگہ جگہ سوراخ تھے، اور دروازے کی جگہ لکڑی کے چند پرانے اور گلے سڑے پھٹے جوڑ کر ایک کچا سا کواڑ بنایا گیا تھا جو ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ چرچراتا تھا۔ عائشہ نے جب اس بھیانک اور اندھیری جھونپڑی کو دیکھا تو اس کے قدم وہیں جم گئے اور اس کے دل میں ایک نامعلوم سا خوف بیٹھ گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا
جیسے وہ کسی گھر میں نہیں بلکہ ایک اندھے کنویں کے کنارے کھڑی ہے، جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن اس کے پاس پیچھے مڑ کر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ پیچھے زبیدہ کا وہ جہنم تھا جہاں سے اسے ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا گیا تھا، اور پوری بستی میں کوئی ایک بھی ایسا انسان نہیں تھا جو اسے پناہ دے سکتا۔ وہ کباڑیا لنگڑاتا ہوا اس کچے کباڑ کے پاس پہنچا اور اس نے دروازہ کھول کر عائشہ کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ عائشہ کانپتے قدموں کے ساتھ اس اندھیری اور بدبودار جھونپڑی میں داخل ہو گئی۔ اندر کا منظر اس کی سوچ سے بھی زیادہ بھیانک اور گھناؤنا تھا۔ چاروں طرف پرانے لوہے، ٹوٹے ہوئے برتنوں، پلاسٹک کے کچرے اور ردی کے بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے تھے، جن میں سے ایک عجیب سی سڑاند اور سیلن کی بو آ رہی تھی جو سانس لینا بھی محال کر رہی تھی۔ کمرے میں روشنی کا کوئی معقول انتظام نہیں تھا، بس ایک کونے میں مٹی کے تیل کا ایک پرانا دیا جل رہا تھا، جس کی مدھم اور پیلی روشنی بامشکل چند قدم تک جا رہی تھی، اور اس روشنی میں جھونپڑی کی کچی دیواروں پر بننے والے سائے کسی خوفناک آسیب کی طرح لگ رہے تھے۔ عائشہ کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی زندہ قبر میں اتار دی گئی ہو۔ اس کی ہمت مکمل طور پر جواب دے گئی، اور وہ اسی کچے اور مٹی والے فرش پر ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی، اور اس نے اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان چھپا کر ہاتھ کو پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ وہ اپنے مقدر پر، اپنے مرحوم باپ کی بے بسی پر اور زبیدہ کے اس بے پناہ ظلم پر ماتم کر رہی تھی، جس نے اسے آج اس غلاظت اور اندھیرے کے سپرد کر دیا تھا، اور اسے لگ رہا تھا کہ اب اس کی باقی ماندہ زندگی اسی کچرے کے ڈھیر پر اس اپاہج اور بد شکل کباڑیے کے جوتے سیدھے کرتے ہوئے اور اس کے ظلم سہتے ہوئے گزر جائے گی، اور اسے اپنے بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن عائشہ ابھی اپنے انہی اندھناک خیالات اور دکھ کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک اسے اپنے سامنے ایک عجیب سی غیر معمولی حرکت محسوس ہوئی۔ اس کباڑیے نے جھونپڑی کے اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کچے کباڑ کو زور سے بند کیا اور اندر سے ایک موٹی لوہے کی کنڈی مضبوطی سے لگا دی۔ دروازہ بند ہونے اور کنڈی چڑھنے کی آواز اتنی زوردار تھی کہ عائشہ کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی، اور اس نے ڈر کر اپنا سر اوپر اٹھایا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید اب یہ غریب اور جاہل انسان اس پر کوئی ظلم کرنے والا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اس کباڑیے پر پڑی تو اس کے حلق میں چیخ پھنس کر رہ گئی، اور اس کی آنکھیں حیرت اور ہیبت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ شخص جو پچھلے کئی مہینوں سے پورے محلے کے سامنے ایک معذور اور اپاہج انسان بن کر اپنی لکڑی کی بیساکھی کے سہارے زمین پر گھسٹ گھسٹ کر چلتا تھا، اس نے اچانک اپنے دائیں ہاتھ سے اس پرانی بیساکھی کو پوری طاقت سے دور کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ بیساکھی کے گرنے کی زوردار آواز نے جھونپڑی کے اس خوفناک سناٹے کو چیر کر رکھ دیا۔ عائشہ ابھی اسی صدمے سے سنبھل نہیں پائی تھی کہ اس نے دیکھا وہ کباڑیا جو ہمیشہ جھک کر چلتا تھا، اس نے اپنی کمر بالکل سیدھی کر لی، اور وہ اپنے دونوں پیروں پر ایک مکمل تندرست اور توانا انسان کی طرح مضبوطی سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چلنے میں ذرا بھی لنگڑاہٹ یا کمزوری نہیں تھی۔ وہ انتہائی پرسکون اور نارمل انداز میں قدم اٹھاتا ہوا جھونپڑی کے وسط میں آیا۔ مٹی کے تیل کے دیے کی وہ مدھم روشنی اب سیدھی اس کے چہرے اور جسم پر پڑ رہی تھی۔ عائشہ کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا یہ کوئی جادو ہے یا کوئی ڈراؤنا خواب جو وہ دیکھ رہی ہے؟
لیکن حقیقت اس سے بھی زیادہ بھیانک تھی۔ اس شخص نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کی طرف بڑھائے اور ایک ہی جھٹکے سے اپنے سر کے وہ الجھے ہوئے اور کثیف بال، جو دراصل ایک نگلی وگ تھی، اتار کر ایک طرف پھینک دی۔ اس کے بعد اس نے اپنے چہرے پر لگی ہوئی وہ بڑی بے ترتیب اور گندی نکلی داڑھی کو بھی کھینچ کر اتار دی، جس نے اس کے چہرے کے خد و خال کو مکمل طور پر چھپا رکھا تھا، اور پھر اس نے اپنے جسم پر پہنا ہوا وہ پرانا پھٹا اور بدبودار کوٹ بھی اتار کر زمین پر پھینک دیا، جس کے اندر اس نے اپنے کندھوں کو چوڑا اور بھاری دکھانے کے لیے پرانے کپڑے ٹھونس رکھے تھے۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی اور اچانک ہوا کہ عائشہ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی بالکل مفلوج ہو کر رہ گئی۔ جب اس شخص نے اپنا وہ ساری نکلی اور کثیف حلیہ مکمل طور پر اتار دیا تو رویے کی پیلی روشنی میں اس کا اصلی چہرہ ابھر کر سامنے آیا، جو کسی غریب یا کوڑے کباڑیے کا نہیں بلکہ ایک صاف ستھرے، جوان اور صحت مند انسان کا چہرہ تھا۔ عائشہ، جو پہلے ہی زبیدہ کے ظلم اور اس کباڑیے سے زبردستی شادی کے صدمے سے نڈھال تھی، اس کے لیے یہ اچانک اور پوری اسرار تبدیلی برداشت سے بالکل باہر تھی۔ ایک تندرست اور نامعلوم شخص کو اپنے سامنے اس طرح رات کے اندھیرے میں بند کمرے میں کھڑا دیکھ کر عائشہ کا پورا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے، اس کا سانس سینے میں اٹک گیا اور اس کی جان خوف سے خشک ہو گئی۔ عائشہ کا دل اس قدر خوف اور ہیبت سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مٹی کے اس کچے فرش پر اور بھی پیچھے کی طرف کھسکنے لگی، یہاں تک کہ اس کی پشت جھونپڑی کی کھردری دیوار سے جا ٹکرائی۔ اس کا ذہن طرح طرح کے بھیانک وسوسوں اور اندیشوں کا شکار ہو چکا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید زبیدہ نے جہیز بچانے کے ساتھ ساتھ اسے کسی انتہائی خطرناک مجرم، ڈاکو یا قاتل کے ہاتھ فروخت کر دیا، جو اس محلے میں کباڑیے کے بھیس میں پولیس اور قانون کی نظروں سے چھپ کر رہ رہا تھا، اور اب وہ اس بند کمرے میں اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ عائشہ کی آنسوؤں سے چھڑی لگی ہوئی تھی اور وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس اجنبی شخص نے جب عائشہ کی یہ انتہائی قابل رحم اور خوف زدہ حالت دیکھی تو وہ فوراً 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے، جیسے وہ اسے یہ یقین دلانا چاہتی ہو کہ وہ مکمل طور پر نہتھا ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ پھر اس نے انتہائی نرم، دھیمی اور مانوس آواز میں عائشہ کو پکارا اور کہا کہ وہ بالکل نہ ڈرے، کیونکہ وہ کوئی ڈاکو، چور یا قاتل نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کوئی ایسا غیر انسان ہے جو اس پر کوئی ظلم ڈھانے کے لیے کھڑا ہے۔ عائشہ نے جب اس نامعلوم شخص کے منہ سے بالکل واضح اور اتنے پیار بھرے انداز میں اپنا نام سنا تو اس کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کشش اور ایسی جانی پہچانی گونج تھی جس نے لمحہ بھر کے لیے عائشہ کے دل میں موجود موت کے خوف کو کسی حد تک کم کر دیا۔ وہ شخص آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس مٹی کے تیل والے دیے کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا، تاکہ اس کی مدھم لیکن سیدھی روشنی اس کے چہرے پر پڑ سکے اور عائشہ اسے غور سے دیکھ سکے۔ اس نے عائشہ سے کہا کہ وہ اسے غور سے دیکھے اور پہچاننے کی کوشش کرے کہ وہ کون ہے۔ عائشہ نے روتے روتے اپنی ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ دیے کی زرد روشنی میں اس نوجوان اور خوب روح شخص کے چہرے کے خد و خال بالکل واضح ہو چکے تھے۔
اس کی کشادہ پیشانی، اس کی گہری اور پرسکون آنکھیں اور اس کے چہرے کی مخصوص تراش خراش دیکھ کر عائشہ کے ذہن کے پردوں پر ماضی کی کچھ دھندلی یادیں ابھرنے لگی تھیں۔ وہ شکل اسے بہت جانی پہچانی لگ رہی تھی، لیکن خوف اور صدمے کی وجہ سے اس کا ذہن پوری طرح کام نہیں کر رہا تھا۔ پھر اچانک اس شخص نے ایک طویل سانس لی اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا سگا کزن اور اس کے بچپن کا منگیتر عبدالحق ہے۔ عبدالحق کا نام سنتے ہی عائشہ کے دماغ میں جیسے ایک زور دھماکہ ہوا، اس کی آنکھیں حیرت سے مزید پھیل گئیں اور وہ بے ساختہ اپنے گھٹنوں کے بل سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ عبدالحق وہ نام تھا جو پچھلے کئی سالوں سے اس گھر میں لینا بھی ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔ عائشہ کو اپنا لڑکپن اور بچپن کا وہ دور یاد آنے لگا جب عبدالحق ان کے گھر میں ہی رہتا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھیلتے تھے اور عائشہ کے مرحوم والد عبدالحق سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ انہوں نے ہی ان دونوں کی منگنی طے کی تھی، لیکن پھر اچانک ایک دن سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ عبدالحق نے عائشہ کی حیرت زدہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس راز پر سے پردہ اٹھانا شروع کیا اور بتایا کہ کئی سال پہلے جب زبیدہ اس گھر میں نئی نئی آئی تھی اور اس نے عائشہ کے والد کو اپنے مکرو فریب کے جال میں مکمل طور پر جکڑ لیا تھا، تو زبیدہ کی لالچی نظریں اس گھر کی دولت اور جائیداد پر پڑ چکی تھیں۔ زبیدہ کو یہ بات بخوبی معلوم تھی کہ عائشہ کا والد عبدالحق کو اپنا داماد اور بیٹا مان چکا ہے اور کل کو اس گھر کی ساری ذمہ داری اور کاروبار عبدالحق کے ہی سپرد ہو جائے گا۔ زبیدہ کسی صورت بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اس بے پناہ دولت میں کوئی اور حصے دار بنے یا عائشہ کی شادی کسی ایسے شخص سے ہو جو اس کے راستے کی دیوار بن سکے۔ اس لیے زبیدہ نے ایک انتہائی گھناؤنی اور خوفناک سازش تیار کی تھی۔ اس نے ایک رات عائشہ کے والد کی تجوری سے بھاری رقم اور کچھ قیمتی زیورات چوری کر کے ان تمام چیزوں کو عبدالحق کے کمرے میں اس کے سامان کے اندر چھپا دیا تھا، اور اگلی صبح پورے گھر میں چوری کا وویلا مچا دیا تھا۔ جب تلاشی لی گئی تو وہ سارا مال عبدالحق کے کمرے سے برآمد ہوا۔ زبیدہ نے اپنے مگرمچھ کے آنسو بہا کر اور جھوٹی قسمیں کھا کر عائشہ کے والد کے ذہن میں یہ زہر گھول دیا کہ عبدالحق ایک انتہائی گرا ہوا اور لالچی انسان ہے جو ان کی دولت لوٹنا چاہتا ہے۔ عائشہ کے والد جو اس وقت تک زبیدہ کے سحر میں مکمل طور پر اندھے ہو چکے تھے، انہوں نے بغیر کسی تحقیق کے اور عبدالحق کی ایک بھی صفائی سنے بغیر اسے شدید غصے میں ذلیل و خوار کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ عبدالحق نے عائشہ کو بتایا کہ اس دن جب اسے چوری کے جھوٹے الزام میں گھر سے نکالا گیا تھا، اس کی عمر بہت کم تھی اور اس کی جیب میں 1 روپے بھی نہیں تھا۔ اس نے کئی دن سڑکوں پر بھوکے پیاسے گزارے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ شہر چھوڑ کر ایک دوسرے بڑے شہر چلا گیا، جہاں اس نے دن رات ایک کر کے محنت کی، چھوٹی موٹی نوکریاں کی، اپنی پڑھائی کا خرچہ خود اٹھایا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی جگہ سے اپنا ذاتی کاروبار شروع کیا۔ اس کی سچائی، محنت اور ایمانداری کی بدولت اس کا کاروبار دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا چلا گیا، اور آج وہ اس ملک کا ایک انتہائی کامیاب، نامور اور بے پناہ دولت مند انسان بن چکا ہے، جس کے پاس کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ عائشہ یہ سب سن کر مبہوت رہ گئی تھی۔ اس کے آنسو اب خوف کے نہیں بلکہ عبدالحق کی تکالیف کا سن کر ہمدردی کے بہہ رہے تھے۔ عبدالحق نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا،
کہ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش اور کامیاب تھا، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں عائشہ اور اس کے مرحوم والد کی یاد ہمیشہ زندہ رہی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، اس لیے کچھ عرصہ قبل اس نے اپنے کچھ انتہائی قابل اعتماد آدمیوں کو اس محلے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ تب اسے یہ اندھوناک خبر ملی کہ عائشہ کے والد کا ایک پر اسرار بیماری کے بعد انتقال ہو چکا ہے، اور زبیدہ نے پوری جائیداد پر قبضہ کرنے کے بعد عائشہ کی زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ عبدالحق کو جب یہ معلوم ہوا کہ زبیدہ اب عائشہ کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانے اور سارا کا سارا جہیز ہڑپ کرنے کے لیے اس کی شادی کسی انتہائی غریب اور لاوارث شخص سے کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے، تو اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ وہ عائشہ کو اس ظالم عورت کے چنگل میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ عائشہ کو بچانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا، لیکن عبدالحق بخوبی جانتا تھا کہ اگر وہ اپنی اصل حیثیت، اپنے نام اور اپنی بے پناہ دولت کے ساتھ سیدھا زبیدہ کے دروازے پر جا کر عائشہ کا ہاتھ مانگتا تو زبیدہ کبھی بھی اس رشتے کے لیے رضامند نہ ہوتی، کیونکہ زبیدہ کو خوف ہوتا کہ عبدالحق پرانا حساب کتاب بھی مانگے گا اور جائیداد میں عائشہ کا حصہ بھی طلب کرے گا۔ زبیدہ اتنی شاطر تھی کہ وہ عائشہ کو کسی نامعلوم جگہ غائب کر دیتی یا اسے کوئی جانی نقصان پہنچا دیتی، لیکن کبھی بھی عبدالحق کے ساتھ رخصت نہ کرتی۔ اس لیے عبدالحق نے ایک ایسی چال چلنے کا فیصلہ کیا جس میں زبیدہ خود اپنے ہاتھوں سے عائشہ کو اس کے حوالے کرتے۔ اس نے محلے سے دور اس خستہ حال اور ویران جھونپڑی کو خریدا اور اس کے اندر جان بوجھ کر کچرا اور ردی جمع کی۔ اس نے اپنا حلیہ بگاڑنے کے لیے نقلی بال، نقلی داڑھی اور میلے کچیلے کپڑوں کا انتظام کیا، اور ایک لکڑی کی بیساکھی کا سہارا لے کر اس محلے میں ایک معذور اپاہج کباڑیے کے روپ میں داخل ہو گیا۔ اس نے کئی مہینوں تک اس غلاظت اور گندگی میں زندگی گزاری، روزانہ گلیوں میں دھکے کھائے، لوگوں کی حقارت بھری نظریں برداشت کی، اور زبیدہ کی نظروں میں آنے کے لیے اس کی گلی کے چکر کاٹے، تاکہ زبیدہ کو یہ یقین ہو جائے کہ اس سے زیادہ غریب، بے بس اور حقیر انسان اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے جو اس کی مرضی کے خلاف کبھی آواز اٹھا سکے۔ اور بالکل وہی ہوا جو عبدالحق نے سوچا تھا۔ زبیدہ کی لالچی اور شاطر نگاہوں نے اس کباڑیے کو اپنے گھناؤنے مقصد کے لیے بالکل موزوں سمجھا اور خود چل کر اس کے پاس آئی اور عائشہ کا رشتہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ عبدالحق نے فوراً بغیر کسی شرط کے وہ رشتہ قبول کر لیا، تاکہ عائشہ کو قانونی اور شرعی طور پر زبیدہ کی قید سے نکالا جا سکے۔ عبدالحق نے یہ ساری حقیقت بتانے کے بعد عائشہ کی طرف دیکھا، جو اب مکمل طور پر پرسکون ہو چکی تھی، اور اس کی آنکھوں میں امید کی ایک نئی چمک پیدا ہو چکی تھی۔ عائشہ کو اب یقین آ گیا تھا کہ اس کا خدا اس پر کتنا مہربان ہو چکا ہے، اور اس نے اس کی دعائیں سن کر عبدالحق کو ایک مسیحا بنا کر اس کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ وہ شخص جس سے وہ کچھ دیر پہلے تک موت سے زیادہ خوفزدہ تھی، اب اسے دنیا کا سب سے محفوظ اور مہربان انسان لگ رہا تھا۔ عبدالحق نے اس سے کہا کہ وہ اپنے آنسو صاف کر لے، کیونکہ اس کی زندگی کے تمام دکھ درد اور تکالیف اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہیں۔ اس نے وہ سارا ڈرامہ اور یہ ساری ذلت صرف اور صرف اسے بچانے کے لیے برداشت کی تھی، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ اس کچرے کے ڈھیر اور اس غلاظت بھری جھونپڑی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ عبدالحق نے عائشہ کو تسلی دی اور کہا
کہ یہ اس کی زندگی کی آخری رات تھی جو اس نے زبیدہ کے خوف اور اس گندگی میں گزاری ہے۔ اب اسے کبھی پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی عبدالحق کے چہرے پر ایک انتہائی سنجیدہ اور پرعزم تاثر ابھرا۔ اس نے سختی سے اپنے ہاتھ مٹھیوں کی صورت میں بند کیے اور کہا کہ اگرچہ وہ عائشہ کو زبیدہ کی قید سے صحیح سلامت نکال لانے میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن یہ جنگ ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی ہے۔ زبیدہ نے جو ظلم عائشہ پر اور اس کے مرحوم باپ کی روح پر کیے ہیں، ان کا حساب چکانا ابھی باقی ہے۔ عبدالحق نے عائشہ کو بتایا کہ وہ زبیدہ کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کرے گا، اور نہ ہی اسے عائشہ کے باپ کی کمائی ہوئی حلال دولت اور اس کی جائیداد پر عیش کرنے دے گا۔ اس نے اپنے تمام قانونی مشیروں اور وکیلوں کے ذریعے زبیدہ کے خلاف ایک بہت مضبوط گہرا تیار کر لیا، اور کل صبح کا سورج زبیدہ کے لیے تباہی اور اس کے غرور کے خاتمے کا پیغام لے کر طلوع ہوگا۔ عبدالحق نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور عائشہ سے کہا کہ وہ اپنا وہ چھوٹا سا پرانا تھیلا یہیں اسی کچرے میں چھوڑ دے، کیونکہ اب اسے ان پرانی اور بوسیدہ چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے شہر کے سب سے بہترین اور پرتعیش گھر میں ایک نئی اور شاندار زندگی انتظار کر رہی ہے۔ عائشہ نے ایک گہرا اور طویل سانس لیا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ اس نے اس مٹی کے فرش اور ان ادھوری دیواروں کو آخری بار دیکھا اور پھر عبدالحق کے پیچھے پیچھے اس بند دروازے کی طرف چل پڑی، جو ان کی آنے والی خوبصورت زندگی اور زبیدہ کے انجام کا راستہ کھولنے والا تھا۔ دونوں نے مل کر اس دروازے کی موٹی لوہے کی کنڈی کو نیچے گرایا اور دروازہ کھول کر باہر کی تازہ ہوا میں قدم رکھا، جہاں رات کا اندھیرا اب چھٹنے لگا تھا اور فجر کی ٹھنڈی ہوا ایک نئی صبح کی نوید سنا رہی تھی۔ دونوں خاموشی سے اس ویران گلی سے نکل کر اس سڑک کی طرف بڑھنے لگے جہاں عبدالحق کی شاندار گاڑی اور اس کے محافظ ان کا انتظار کر رہے تھے، تاکہ وہ کل کی جنگ کے لیے خود کو تیار کر سکیں۔ اگلی صبح کا سورج زبیدہ کے لیے ایک ایسا خوفناک طوفان لے کر طلوع ہوا جس کا اس نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ زبیدہ اپنے صحن میں انتہائی غرور اور تکبر کے ساتھ بیٹھی صبح کا ناشتہ کر رہی تھی، اور دل ہی دل میں اپنی شاطرانہ چال کی کامیابی پر بے حد خوش ہو رہی تھی کہ اس نے کس طرح بڑی ہوشیاری سے ہمیشہ کے لیے عائشہ کو راستے سے ہٹا دیا ہے، اور اب وہ اس بے پناہ دولت اور اتنی بڑی جائیداد کی تنہا اکلوتی مالکہ بن چکی ہے۔ ابھی وہ انہی خود غرضانہ اور لالچ بھرے خیالات میں گم تھی کہ اچانک اس کے گھر کے باہر کئی بڑی اور شاندار گاڑیوں کے رکنے کی زوردار آواز آئی، اور اگلے ہی لمحے اس کے گھر کا مرکزی دروازہ کھٹاک سے کھلا۔ زبیدہ شدید غصے سے اپنی جگہ سے اٹھی کہ کس شخص نے اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں اس طرح داخل ہونے کی جرت کی ہے، لیکن سامنے کا حیران کن منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں زمین میں گڑ گئے اور اس کے ہاتھ سے چائے کی پیالی چھوٹ کر فرش پر گر کر چکنا چور ہو گئی۔ دروازے پر کوئی اور نہیں بلکہ وہی عبدالحق کھڑا تھا جسے اس نے سالوں پہلے چوری کا جھوٹا اور بے بنیاد الزام لگا کر انتہائی بے دردی سے گھر سے دھکے دیکھ کر نکالا تھا۔ لیکن آج وہ کوئی غریب لاوارث اور بے بس لڑکا نہیں تھا، بلکہ انتہائی قیمتی لباس پہنے ایک باوقار اور طاقتور انسان لگ رہا تھا، اور اس کے بالکل ساتھ عائشہ کھڑی تھی جس کے چہرے پر آج رات والا کوئی خوف یا مایوسی نہیں تھی، بلکہ ایک پرسکون چمک اور اطمینان تھا۔ اس نے انتہائی نفیس اور قیمتی لباس پہن رکھا تھا۔ زبیدہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔
کیونکہ اس کا شاطر دماغ یہ سمجھنے سے مکمل طور پر قاصر تھا کہ محلے کا وہ غلیظ اور لنگڑا کباڑیا راتوں رات کہاں غائب ہو گیا، اور عائشہ اس طرح عبدالحق کے ساتھ کیسے یہاں پہنچ گئی۔ اس سے پہلے کہ زبیدہ اپنے اڑے ہوئے ہوش سنبھالتی اور کچھ بولنے کی کوشش کرتی، عبدالحق کے ایک اشارے پر اس کے قانونی مشیر اور محکمے کے اعلیٰ اہلکار تیزی سے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ عبدالحق نے انتہائی پروقار اور پرعزم انداز میں چند قدم آگے بڑھ کر زبیدہ کو بتایا کہ جس کباڑیے کے ساتھ اس نے عائشہ کا نکاح کر کے اسے ساری زندگی کے لیے ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کی تھی، وہ دراصل اسی کا بچھایا ہوا ایک جال تھا تاکہ وہ عائشہ کو اس ظالم عورت کی قید سے قانونی اور شرعی طور پر باعزت طریقے سے آزاد کروا سکے۔ قانونی مشیر نے آگے بڑھ کر زبیدہ کے سامنے عائشہ کے مرحوم والد کی اصلی وصیت اور جائیداد کے وہ تمام اصل کاغذات پیش کر دیے جو زبیدہ نے دھوکے اور فراڈ سے اپنے نام کروانے کی کوشش کی تھی۔ زبیدہ کے وہ تمام جعلی کاغذات جن کی بنیاد پر وہ اس گھر پر قابض بنی بیٹھی تھی، قانون کی نظر میں مکمل طور پر منسوخ اور باطل قرار دے دی گئی۔ اہلکاروں نے زبیدہ کو اس کے کیے گئے تمام فراڈ، دھوکہ دہی اور ایک یتیم لڑکی کی وراثت غبن کرنے کے سنگین جرم میں موقع پر ہی گرفتار کر لیا۔ زبیدہ کا سارا غرور اور تکبر خاک میں مل چکا تھا۔ اس نے رو رو کر عائشہ اور عبدالحق کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے کی بہت کوشش کی، لیکن اب اس کے مگر مچھ کے آنسوؤں کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اسے اس کے تمام ظالمانہ جرائم کی کڑی سزا ملنے کا وقت آ چکا تھا۔ زبیدہ کی ہتھکڑیاں پہنا کر وہاں سے لے جایا گیا اور اس طرح اس گھر سے ہمیشہ کے لیے ظلم، لالچ اور جبر کے ایک سیاہ دور کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ عائشہ کو اس کے مرحوم باپ کی ساری جائیداد، دولت اور اس کا اصل حق نہایت باعزت طریقے سے واپس مل گیا۔ اس گھر کی کھوئی ہوئی خوشیاں اور رونقیں ایک بار پھر لوٹ آئیں اور عائشہ نے اپنے محافظ اور جیون ساتھی عبدالحق کے ساتھ مل کر ایک نئی پرسکون اور محبتوں بھری زندگی کا آغاز کر دیا، جہاں اب کوئی لالچ، دکھ اور تکلیف ان کا راستہ نہیں روک سکتی تھی۔ اور یوں ایک طویل اذیت کے بعد بالآخر سچائی اور حق کی شاندار جیت ہوئی۔